کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے کسی نبی نے جان دی ہو۔ میرے نبی اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی ایسے چوکڑی میں، میرے نبی کا سر یہاں تھا، ذرا سا یوں کر کے ایسے، اور یہاں سر لگا ہوا تھا، سحری و نحری، یہاں سر تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور آپ کی آنکھیں پھر گئیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی، باہر آواز گئی، ازواج مطہرات روتی ہوئی اندر آئیں۔ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، چادر ہٹائی، ماتھا چوما، آنسوں کے قطرے ماتھے پر گرے، کوا خلیلا و نبیا و صفیہ، ہائے میرا نبی، میرا خلیل، میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے، لیکن آج کے بعد اللہ آپ پہ کوئی دوسری موت نہیں لائے گا، اب آپ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں گے۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مجمع بھرا ہوا، کوئی رو رہا، کوئی چیخ رہا، کوئی خاموش، دم بخود عمر رضی اللہ عنہ تلوار لہرا رہا ہے، کوئی نہ بولے اللہ کے نبی فوت ہو گئے، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ ابو بکر تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہ نہیں بیٹھتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگو، جو محمد مصطفیٰ کی پوجا کرنے والے تھے، آج ان کو اللہ نے موت دے دی، اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور دوسری آیت یہ پڑھی انک میت وانہم میتون، سب نے مرنا ہے میرے حبیب، آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے۔ عمر فرمانے لگے میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیچے گرا، اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور مجھے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات آج اتری ہیں، ابھی اتری ہیں۔ حضرت انس نے کچھ عرصہ پہلے یا رسول اللہ، آپ کو صحابہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو، تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا، اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے، ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا۔ لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا، اب بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس، حضرت علی نے، شقران آپ کے غلام نے، تو فضل بن عباس نے، تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو، انگوٹھی نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو، انگوٹھی تو خود گرائی تھی۔
نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مار کے رونے لگے. وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے. آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے. پھر لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو. تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں. پھر نکالا گیا. پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، اوپر مٹی ڈالی گئی. جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں کہ اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول اللہ التراب. کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی. ہاں یہی اللہ کا قانون ہے. یہاں بھائیو جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچا نہ کوئی بچے گا. تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے. جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی ادھر نہ آ جائیں تشریف. بھائیو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں. اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں. اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا. بس کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. 3 بر اعظم کی حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز کی. عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران. یہ کراچی بھی ان کی حکومت کا حصہ ہے. اور ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ رجا میں نے 3 خلفاء کو قبر میں ڈالا. ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا. کون؟ عبد الملک ابن مروان سگا چچا، ولید بن عبد الملک چچا زاد بھائی اور عبد الملک کا بیٹا، سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا اور چچا زاد بھائی. سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب کی گئی تو ہلنے لگا، ایسے سے ہلنے لگا. تو ان کے بچوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں، موت نہیں تھی، سکتہ تھا. تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھتیجو زندگی نہیں ہے بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا. جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ. تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹے، رنگ سیاہ. یہ کیا کرتے تھے؟ زانی، اللہ کی قسم زانی نہیں تھے. شرابی، اللہ کی قسم شرابی نہیں تھے. میں 1300 سال کے بعد قسم اٹھا رہا ہوں. شرابی نہیں تھے، زانی نہیں تھے، بے نماز نہیں تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، حج نہیں چھوڑتے تھے. ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت کرتا. 10 سپارے. آج بڑے سے بڑا عبادت گزار نہیں کرتا ہے. وہ نماز میں، تہجد کی نماز میں 10 پارے پڑھتا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ کے سیاہ ہو چکا تھا. ان کا ایک اجتماعی جرم تھا، وہ ظلم. ظالم تھے. ظلم. حکم، اپنی حکومت بچانے کے لیے خون بہایا. عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا. کوئی لمبی تہجدیں نہیں پڑھیں، لمبے روزے نہیں رکھے، عدل قائم کیا. تو رجا کو بلا کے فرمایا رجا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، دیکھنا قبر میں اتر کے میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. جب جنازہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں اتارنے لگے تو ایک پرچہ آیا ہوا میں گھومتا ہوا اور عمر کے سینے پر گرا. اٹھا کے دیکھا گیا تو لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے نجات دے دی. 3 بر اعظم کی حکومت،
3 बर आज़म। हमारा MP कहता है झूठ के बगैर सियासत नहीं है। लानत भेजो सियासत को जो कल को तुझे स्याह मुंह के साथ अल्लाह के दरबार में खड़ा करे। हमारा ताजर कहता है झूठ के बगैर तिजारत नहीं, दफन कर दो उस तिजारत को जो क़यामत का दिन तुझे काला मुंह करके अल्लाह के सामने खड़ा करे। सच ये चमकता सूरज है और झूठ स्याह काली रात है, जुल्म सितम स्याह काली रात है। 3 खुलफा ने जुल्म सितम से इक़्तिदार जमाया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उमर फारूक की याद को जिंदा कर दिया और अल्लाह ने यह तोहफा दिया कि कब्र में जाने से पहले पर्चा गिर रहा है, कब्र में उतारा गया। रजा कब्र में उतरे, कफन को खोला, फरमाते मैंने क्या देखा? मैंने यूं देखा जैसे 14वीं का चांद कब्र में उतर आया हो, चेहरा किबले की तरफ, चांद जैसा चमकता चेहरा। हुकूमत कैसे की? ईद का मौका आया, 12 बच्चे थे, माँ से आकर कहने लगे माँ जी ईद करीब है, अब्बा से कहो कपड़े तो लेकर दें। 3 बर आज़म पे हुकूमत है। माँ कौन है? फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक। सियासत की तारीख में इससे बड़ी सियासी औरत कोई नहीं आई, आज तक तो नहीं आई। कल आए हुए तो मैनू पता कोई नहीं, आज तक कोई नहीं आई। दादा बादशाह, बाप बादशाह, 4 भाई बादशाह और खामिंद बादशाह, 7 निस्बतों से शहजादी। उमर घर में तशरीफ लाए। फातिमा कहने लगी बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। उमर कहने लगे फातिमा मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कपड़े कहाँ से लेकर दूं? अब दोनों मियाँ बीवी खामोश बैठे हुए हैं। फातिमा कहने लगी एक तरकीब मेरे जहन में आई है, कहो। का अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, मैं उससे कपड़े बना लेती हूँ और रोटी का खर्चा मजदूरी करके निकाल लूँगी। कहा हाँ ये ठीक। बाहर निकले, उनके खजानची मुज़ाहिम, वो भी उन्हीं के तरबियत याफ्ता मुज़ाहिम भाई वज़ीर ख़जाना का जी भाई हमें अगले महीने की तनख्वाह एडवांस दे दें, हमने बच्चों के कपड़े बनाने हैं। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन अभी देता हूँ, बस आप लिख के दे दें कि आप 1 महीना ज़िंदा रहेंगे, फिर मैं दे दूँगा। अब मुझे लिख के दे दें कि आप 1 महीना ज़िंदा रहेंगे, फिर मैं आपको तनख्वाह दे दूँगा। चुप हो गए, एक लफ्ज़ ने बोला अल्लाह तेरा भला करे। घर आकर फरमाया फातिमा बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े लेके नहीं दे सकता। जैसी हुकूमत बनु उमैया ने की है ना इस्लाम में, ऐसी किसी ने नहीं की। धड़ल्ले वाली, चाहे जुल्म सितम वाली थी, धड़ल्ले वाली। अब ख़ानदान ईद की नमाज के बाद मिलने आ रहा है शाही कर्रो फर में, और बच्चे भी मिलने आ रहे हैं सादा लिबास में। तो उमर कहने लगे बच्चों आज तुम्हें अफसोस तो होगा कि हमारा बाप कपड़े भी लेके न दे सका। इनके एक बेटे थे अब्दुल मलिक, ये बाप से भी 2 कदम आगे थे। कहने लगे अब्बा जान आज हमारा सर बुलंद है कि हमारे बाप ने ख़यानत नहीं की। उसका सिला क्या मिला कि जैसे 14वीं का चांद कब्र में उतर आया हो। 2.25 साल में किसी भेड़िए ने बकरी पे हमला नहीं किया। एक चरवाहे की बकरी को भेड़िए ने उठाया, चरवाहा रोने बैठ गया। साथी ने कहा रोने की क्या बात है, ये तो होता ही रहता है। कहने बकरी पे नहीं रोए, मैं उमर बिन अब्दुल अजीज़ पे रोया हूँ, मुझे लगता है वो आज मर गया है। कबू कैसे? कि जब से खलीफा बना है किसी भेड़िए ने मेरी बकरी पे हाथ नहीं डाला। आज जो ये भेड़िया आया है तो मुझे लगता है उमर चला गया। वही दिन था जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ दुनिया से तशरीफ ले गए थे। भाइयों वो तो 3 बर आज़म की हुकूमत करके कहाँ बड़े मकाम ले गए। हम तो ये छोटे छोटे अफसर खड़े हैं, कोई सिविल हैं, कोई फौज हैं, ये ताजर हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं। भाइयों अल्लाह को राज़ी करना दुनिया का सबसे आसान काम है, इसलिए कि जितना सौखा अल्लाह मानता है इतना सौखा दुनिया में कोई भी नहीं मानता। सारी ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है। मेरा रब कहता है इतनी ज़िंदगी देता हूँ और इतनी ताकत देता हूँ कि तू गुनाह करते 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 7 बर आज़म भर दे, फिर ऊपर गुनाहों की तह लगा, पैक करता जा और पहले आसमान तक अपने गुनाहों को पहुंचा दे। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम सारे फरिश्ते काफिर हो जाएं, सारे शैतान पहले शैतान है, सारे इंसान शैतान हो जाएं और ये दरख्त के पत्ते शैतान हो जाएं और मिलकर गुनाह करें तो आसमान की छत को नहीं लग सकते। पर एक कराची का बंदा बंदी, एक मेरे ज़िले मुल्तान का बंदा बंदी इतने गुनाह करे कि आसमान की छत को लगा दे, फिर मेरा अल्लाह कहता है बस एक दफ़ा कहना या अल्लाह माफ़ कर, मैं सारे ही माफ़ कर दूँ।
ولا ابالی مینوں کہیں پوچھنا ہے کوئی مینوں پوچھنا ہے مجھے کیوں کیتا ہے میں کیتا ہے میں آپ کیتا ہے میرا رب کہتا ہے مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا جس رب کا اتنا بڑا رحمت کا نظام ہو کہ یہاں سے وہاں تک کے گناہوں کو ایک بول پہ معاف کر دے اسے راضی کرنا کون سا مشکل کام ہم اس کے سامنے سر جھکائیں توبہ کریں معاف کرنا من تقرب الی تلقیتہ من بعید کسی ناراض کو منانے جاؤ تو استقبال کرتا آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے وہ تو کنڈی لگا دیتا ہے نوکر سے کہتا ہے اس کو بھاگ جائے یہاں سے نکل جائے میرا رب کہتا ہے میرا رب کہتا ہے میرا آپ کا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں آجا میرا بندہ اتنے تو اڈی کہاں ہیں آجا میرا بندہ میں تو تیرے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے گا اور توبہ کرے گا من تقرب الی تلقیتہ من بعید میں تو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں کہ میرا بندہ توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے میرے رب کو پسند ہے توبہ ساری زندگی گناہوں سے بھر کے ایک بول اور توبہ ٹوٹ گئی گھبراؤ نہیں پھر کرو پھر ٹوٹ گئی پھر کرو پھر ٹوٹ گئی پھر کرو کہ میرے رب کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے ما اسر من استغفر من عاد فی اليوم 70 مرتن دن میں 70 دفعہ گناہ کرو اور ہر دفعہ آنسو بہا کے توبہ کرو تو اللہ سے دوستی باقی رہے گی اللہ دوست سے نہیں ایک گناہ کر کے اکڑ جائے نہیں کردا اپے ویکھی جاسی اس کا معاملہ بڑا خوفناک ہے ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے کہ یا اللہ آ گیا ہوں معاف کر اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اسی وقت معاف ہو جائے گا بھائیو جنید کو رخصت کرنا ہے اس سے پہلے ایک بات سب سے منوانا چاہتا ہوں سارے یہاں